السلام علیکم فرینڈ، آج ہم آپ کو بتائیں گے 2OD98 ماڈل یعنی کہ 2D98 ماڈل کے بارے میں کہ یوز گاڑی آپ نے کس طرح چیک کر کے لینی ہے، اس میں کیا کیا چیک کرنا ہے آپ نے۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن مل سکے آپ کو کہ نئی ویڈیو ہماری آپ کو پہنچ گئی ہے۔ تو چلیں ہم آپ کو شروع کر کے بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ 2D کھڑی ہے، یہ پیٹرول میں ہے۔ تو ہم آپ کو پیٹرول کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کہ یہ اوریجنل پیٹرول ہے یا بعد میں کی ہوئی ہے۔ اس سے تو آپ کو ویسے تو پتہ چلے گا نہیں، لکھا ہوا تو نہیں۔ آپ نے یہاں پہ اس کے چیزز پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، یہاں پہ یہ آپ دیکھیں، یہ پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ یہ آپ نے اس کے اوپر چیک کرنا ہے، یہ لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں اس کا لکھا ہے انجن 2C 1975 cc، اس کا انجن 2C تھا۔ 2C سے اس کو ڈیزل سے پیٹرول کیا ہوا ہے، اس میں ڈیزل سے پیٹرول انجن ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ چیز آپ ایسے چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس میں 16 وال انجن ڈالا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا انجن ہے یہ۔ ضروری نہیں آپ کی گاڑی ڈیزل اور پیٹرول میں بہت اچھی رہتی ہے گاڑی، آگے حصے کا فرنٹ حصے کا کام کم نکالتی ہے، اتنا زیادہ وہ تنگ نہیں کرتی، سٹارٹنگ ٹھیک رہتی ہے، اتنا شور نہیں ہوتا گاڑی میں۔ تو آپ نے چیک کیا کرنا ہے، آپ نے چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں چیک کرنی ہے، اس کے دیکھنا ہے انجن وغیرہ ٹھیک ہے، کوئی لیکیج وغیرہ تو نہیں ہے۔ سٹارٹ کر کے بھی گاڑی آپ نے چیک کرنی ہے۔ یہاں سے آپ نے چیک کرنی ہے کہ 2 نمبر گاڑی ہوتی ہے نا، یہاں سے یہ چیز آپ نے چیک کرنی ہے، لیبارٹری ہوتی ہے، یہاں سے کٹا ہوا تو کچھ نہیں ہے۔ 2 نمبر کام جو کرتے ہیں یہاں سے، اس کی یہ جیسے پتری ہے یہ والی، یہ چیز یہاں سے وہ کاٹ دیتے ہیں، کاٹ کے وہ لگا لیتے ہیں یہاں سے، تو گاڑیاں 2 نمبر تیار کرتے ہیں یہاں سے۔ تو یہاں سے بھی وہ کھول کے تیار کر لیتے ہیں، پوری پلیٹ چینج کر دیتے ہیں۔ تو آپ ان جگہوں سے چیک کریں کہ کہیں پہ ویلڈنگ ہوئی تو نہیں ہے، جینون ہے۔ یہ دیکھیں یہ بالکل جینون ہے، جینون اس طرح ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ یہ جگہ چیک کریے تو گلی سڑی ہوئی تو نہیں ہے۔ جو گاڑی فرنٹ ایکسیڈنٹ ہوگی تو ان کی یہ جگہیں بہت خراب ہوتی ہیں، یہاں سے ٹیڑھی ہوئی ہوں گی، یہاں سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ ریڈیٹر چیک کریں آپ، اچھا لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا، کون سا ریڈیٹر ہے، ڈیزل ہے پیٹرول کا ہے۔ تو یہ دیکھیں لیکیج نہ ہو ان میں، یہاں سے آپ نے چیک کرنی ہے، جگہ کھول کے بانٹ آپ نے چیک کرنا ہے، یہ جگہ چیک کرنی ہے آپ نے، خاص کر کے یہ جگہ صاف ہونی چاہیے بالکل، یہاں پہ زنگ وغیرہ نہ لگا ہو، گلی سڑی نہ ہو۔ یہاں نیچے سے آپ چیک کریں، اس کی وہ سامنے مکیاں ہیں وہ بھی گلی سڑی نہیں ہو۔ تو بانٹ آپ اوپر سے چیک کر لیں، یہاں سے یہ جگہ آپ نے بالکل گلی سڑی نہ ہو۔ تو یہ رہا آگے والا سسٹم، آگے آپ نے چیک کرنا بالکل صاف ہو گاڑی، کسی چیز پہ زنگ نہ لگا ہو، گلی ہوئی نہ ہو۔ یہ فریمیں اکثر گلی ہوئی ہوتی ہیں، یہاں سے یہ جگہ دیکھیں آپ، یہاں سے گلی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں نیچے تک گلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ جگہ آپ نے چیک کرنی ہے، یہاں آگے سے یہ نیچے اس کی فریم ہے، تو یہ گلی سڑی نہ ہو۔ تو یہ چیزیں آپ نے لازمی چیک کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آگے دیکھنا ہے اس کا بمپر فرنٹ ہے جینون لگا ہوا ہے یا کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو اس کے پلر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ رہے اس کی پلر، یہاں سے آپ نے چیک کرنی ہے کہ جینون پلر ہونے چاہیے۔ اور چیک کیسے کرنی ہے، آپ نے اندر سے چیک کرنی ہے کہ لگی ہوئی تو نہیں ہے۔ یہاں سے گیپ آپ چیک کر لیں دروازوں کا، یہ ٹھیک ہے، دروازے ٹھیک سے کھل بند ہو رہے ہیں۔ تو اس کو کھولنے کے بعد آپ نے چیک کرنے ہیں دروازے، یہاں سے نیچے یہ چیزیں، یہاں سے آپ نے یہ چیزیں چیک کر لینی ہے، تالے وغیرہ، یہ زنگ نہ لگا ہو، گلے سڑے نہ ہو۔ یہ جگہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی یہ جگہ ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ جگہ چیک کر لیں، یہاں سے گلی سڑی نہ ہو۔ یہ قبضوں والی جگہ دروازے کی، یہ فٹ بورڈ ہو گئے، یہ آپ دیکھ لیں، یہاں سے یہ گلے سڑے نہ ہو۔ یہاں سے آپ نیچے سے اٹھا کے فرش پہ، ابھی اس کے نیچے تو لگا ہوا ہے کارپٹ، یہ اس کو میں کھول نہیں سکتا کیونکہ یہ کھولنا پڑے گا۔ آپ کھول کے، آپ نے جب گاڑی لینی ہو آپ نے کھول کے چیک کر لینی ہے، نیچے فرش اس کا گلا سڑا نہ ہو۔ یہاں سے آپ دروازے کے، یہ فرنٹ دروازے کے اس سائڈ پہ جگہ ہے، یہاں سے آپ نے چیک کرنی ہے، یہ جگہ گلی سڑی ہوتی ہے، قبضوں والی جگہ یہاں پہ یہ والی۔ اس کے بعد آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں اندر ڈیش بورڈ گاڑی کا بالکل صاف ہو، یہ گلا سڑا نہ ہو۔ یہ آپ دیکھ لیں، اس کا ڈیش بورڈ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ یہ اس کے گیئر، یہ فرنٹ اس کا سسٹم ہے، سی ڈی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس میں، بریک بھی کام کرتی ہو، یہ اوپر نیچے کر کے آپ چیک کر لیں کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اوپر سے آپ پوشنگ وغیرہ چیک کریں، بالکل صاف ہونی چاہیے۔ سیٹیں آپ چیک کر سکتے ہیں، ہلا کے چیک کر سکتے ہیں بالکل تاکہ صاف ہو۔ یہ چیزیں آپ تو سامنے کی ہیں، یہاں سے چیک کریں ڈیش بورڈ بالکل صاف ہے، کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے، خراب نہیں کیا ہوا۔ یہ چیزیں آپ لازمی چیک کر کے لیں کیونکہ یہ جینون چیزیں جینون ہوتی ہیں، یہ بعد میں ملتی نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو پیچھے بھی لے کے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں،
یہ بھی آپ چیک کر لیں کہ گاڑی سادی ہے یا یہ لگے ہوئے ہیں آٹو بٹن جو الیکٹرک ہوتے ہیں شیشے اوپر نیچے کرنے کے لیے، یہ چیزیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ سادی بھی آتی ہے اس میں، تو اس میں یہ بھی آتی ہے دوسری کینڈل والی، یہ بھی آپ چیک کر لیں۔ قیمت میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، گاڑی آپ نے صاف لینی ہے۔ اس کے بعد آپ پیچھے والا دروازہ کھول کے یہاں سے یہ چیزیں چیک کر لیں، یہ صاف ہیں، گلی سڑی تو نہیں ہے۔ یہاں سے بھی آپ اس طرح چیک کر سکتے ہیں، تو یہاں سے بھی یہ والے قبضے ہیں، یہ بھی آپ چیک کر لیں، تو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں یہ چیزیں دروازے کی لریں وغیرہ یہ چیزیں چیک کر لیں، تو اور گیپ وغیرہ یہ چیزیں۔ اس کے بعد آپ ڈگی کھول کے پیچھے بھی چیک کر لیں تاکہ آپ کو اور بات سمجھ میں آئے۔ ڈگی میں آپ یہ چیک کریں، پیچھے اس کی جینون لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ کوئی یہ چیزیں جینون چیز اپنے لیول میں ہوتی ہے۔ کبھی یہاں سے یہ دیکھیں، یہ گیپ وغیرہ بالکل لیول میں ہے، یہ جینون لائٹ لگی ہوئی ہے، لیکن یہاں سے یہ ٹوٹی ہوئی ہے تھوڑی سی، لیکن پھر بھی اس نے چینج نہیں کی کہ یہ جینون ہے، یہ نہیں ملتی۔ یہ اوپر کر کے آپ اندر سے ڈگی کو دیکھ لیں، ڈگی گلی سڑی نہ ہو، یہاں سے ڈگیاں گلی سڑی ہوتی ہیں، بالکل فارغ ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ چیزیں گلی سڑی نہ ہوں، یہاں سے یہ لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اندر سے اس میں مال بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، تو میں آپ کو باہر سے دکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ آپ یہاں سے چیک کر لیں، نیچے یہ جگہ خراب نہ ہو نیچے سے، تو یہ چیز ہٹا کے آپ اندر سے چیک کر لیں۔ بالکل آپ نے یہ جگہ چیک کرنی ہے، یہ گلی سڑی نہ ہو۔ یہ دیکھیں، یہ جگہ یہ گلی سڑی ہوتی ہیں، اکثر ٹوٹی ہوں گی یہ پیچھے سے، تو آپ نے یہ بھی چیک کر لینی ہے۔ یہ تالے وغیرہ آپ نے دیکھیں بالکل صاف ہو، یہاں پہ زنگ نہ لگا ہوا ہو۔ اس کے بعد آپ نے نیچے سے چیک کرنی ہے یہ چیزیں کہ کہیں سے گلی سڑی تو نہیں ہے، زنگ لگا ہو تو نہیں ہے فرش کو۔ یہاں سے نیچے آگے فرنٹ حصے کے نیچے یہ دیکھ لیں آپ اس کے فرش کو نظر ماریں، یہ دیکھیں نیچے فرش اس کا صاف ہے بالکل، وہ آگے جہاں پہ جمپر راڈ نظر آ رہا ہے، یہ چیزیں اس کی گلی سڑی نہ ہو، وہ نیچے سے دیکھ لیں بالکل صاف ہو۔ آپ نے نیچے سے اوپر سرو اسٹیشن پہ چڑھا کے نیچے سے چیک کرنی ہے کہ کہیں سے گلی ہوئی تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے۔ یہ جگہ اس کی اکثر خراب ہوتی ہیں گاڑیوں کی، تو آپ کو اوپر سے ٹیپ ٹاپ کر کے دکھا کے اوپر سے رنگ کر کے دکھا دیتے ہیں یار ٹھیک ہے گاڑی، تو نیچے سے آپ نے لازمی چیک کرنی ہے۔ اور آگے سے آپ نے بھی چیک کر لینی ہے فرنٹ اس کا حصہ۔ آگے سے میں آپ کو جیک لگا کے آگے بتاتا ہوں آپ نے آگے کیسے چیک کرنی ہے۔ تو آپ نے ویل بھی کھول کے چیک کر لینا ہے، یہ ہم نے اس کا ویل کھولا ہے۔ آپ بھی ایک گاڑی لینے کے لیے جا کے آپ اس کا ویل کھول کے آپ خود چیک کر سکتے ہیں، اینڈ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں، اسٹیئرنگ باکس، یہ جگہیں آپ نے دونوں سائڈ کی چیک کرنی ہے، یہ والی ہے۔ یہ گاڑی میں پوری میں یہ بہت اہم ہوتی ہیں، یہ جگہ جس گاڑی کی خراب ہوں وہ بس سمجھ لیں ٹھیک نہیں ہے، وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کی مین مکی ہے، مین نیچے یہاں پہ چمٹا لگتا ہے، یہ مین جگہ آپ ایکسل وغیرہ چیک کر سکتے ہیں۔ اور ایکسل آپ نے کیسے چیک کرنے ہے کہ گاڑی کے ایکسل بول تو نہیں رہے، آپ نے گاڑی کو فل ٹرن کرنا ہے اسپیڈ سے، یعنی کہ پہلے گیئر سے تھوڑا ایکسیلیٹر دے کے ٹرن کرنا ہے۔ اگر ایکسل کی آواز ہوگی تو ایکسل کی آواز آتی ہوگی، کیونکہ ایکسل اس کے تھوڑے مہنگے ہیں، 10,000 کے ایکسل ہیں، تو یہ آپ نے چیک ضروری کرنا ہے۔ تو نیچے آپ یہ بش وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کٹے ہوئے ہیں، والجینڈ ہیں یا نیچے چمٹے ہیں، یہ چیزیں آپ چیک کر لیں دونوں سائڈ سے۔ دونوں سائڈ کی ایک طرح کی ہیں، یہ شاک وغیرہ لیک ہیں، تو یہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں سب کچھ۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ ویل کھول کے بھی دکھایا ہے کہ یہاں سے یہ جگہ آپ نے لازمی چیک کرنی ہے، گلی سڑی تو نہیں ہے۔ تو یہ آگے یہ جگہ یہاں پہ جیک لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ یہاں پہ جیک لگتا ہے، یہ ڈبی آپ نے لازمی چیک کرنی ہے کہ یہ تو گلی ہوئی نہیں ہے۔ مین جگہ یہ ہوتی ہے گاڑی میں، گاڑی لینے کے لیے آپ کو مشینری کہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جب بھی لیں، دیکھیں اس میں انجن پڑا ہو، جب بھی لیں آپ گاڑی کی باڈی چیک کریں، گاڑی کی باڈی بالکل ٹھیک ہو تو مشینری کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مشینری بندہ خود سیٹ کر لیتا ہے۔ تو یہی آپ کو بتانا تھا۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ اگر اور جس طرح کی آپ کو ویڈیو چاہیے آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کو لیے ایسی ویڈیو بنا سکیں جو آپ کو چاہیے ہو۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، حاضر ہوں گے۔ تو بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔